ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج جو ہے وہ 21 دسمبر ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے اہم کیس لگے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے اور عمران خان کی نااہلی کا لگا ہوا تھا، سیتا وائٹ والا، وہ ٹیرین والا کیس۔ تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو صبح بنائی تھی کہ یہ بہت اہم کیس ہے، تو وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے کیسوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پٹیشنر بنے، کمپلیننٹ بنے، وہ آگے آئے۔ وہ آگے نہیں آتی، عام لوگ آتے ہیں تو عام لوگوں کو پھر یہ خرید لیتے ہیں، ان کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آج جو کیس لگا ہوا تھا کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی اور اس کو نااہل کیا جائے، کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں اور نااہل کیے جائے۔ پہلی بے ایمانی تو یہ ہوئی ہے کہ جناب 18 میں یہ کہ کاغذ جمع کرائے گئے تھے اور 18، 19، 20، 21 4 سال کے بعد، تقریباً پونے 4 سال کے بعد یہ کیس لگ رہا ہے۔ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو حامد خان صاحب نے اور لوگوں نے کہا تھا کہ موجودہ دور میں ان کا یہ جو چیف جسٹس گلزار ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس طرح اشاروں پہ چلتا ہے کہ یہ کہتا ہے کیس ہی نہ نکالو، اہم نوعیت کے کیسوں کا فیصلہ ہی نہ کرو۔ یہ 2 دنوں میں یہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو سیتا وائٹ والا کیس تھا عمران خان کا۔ آبجیکشن اس میں یہ تھی کہ جناب ٹیرین اس کی بیٹی ہے اور عمران خان نے الیکشن کمیشن میں یہ کاغذات جمع کرائے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ میرے صرف 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ اب تک یہ مانتا ہے کہ ٹیرین میری بیٹی ہے جو سیتا وائٹ سے پیدا ہوئی ہے اور اب وہ رہ رہی ہے انگلینڈ میں، اسی قاسم اور سلمان کے پاس رہ رہی ہے جو عمران خان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی بڑا یہ کیس تھا، اتنا بڑا کیس تھا کہ عمران خان کا جو ہے نا آج الٹا اس کو سزا بھی ہو سکتی تھی، حدود کا کیس بھی ہو سکتا تھا۔ امریکہ کی عدالت نے اس کا فائنل فیصلہ دیا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اس کا کوئی پٹیشنر کون تھا بھلا؟ افتخار چودھری صاحب جو چیف جسٹس رہے ہیں سابقہ، اور ان کی ایک پارٹی بھی ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کے وہ جو ہے نا سربراہ تھے، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف یہاں پہ کیس کیا تھا اور ان کے ایک سیکرٹری جنرل تھے عبدالوہاب ایڈوکیٹ، ان کو انہوں نے مقرر کیا تھا کہ یہ عمران خان کا جو ہے نا کیس تم فائل کرو۔ عبدالوہاب نے فائل کر دیا تو وہ کیس نہیں لگا، پڑا رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیس آج لگا ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ ویسے بہت حد ہو گئی ہے، یقین کرو، بےایمانیاں جو خفیہ بےایمانیاں ہیں نا، ان کی بھی حد ہو گئی ہے۔ تو اس میں جناب عمران خان کو کیا ہوا کہ وہ جو عبدالوہاب ایڈوکیٹ صاحب تھے نا، اس دوران عمران خان نے اس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا، سرکاری فیڈرل کا ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا، اس کو بنا دیا جس نے عمران خان کے خلاف کیس کیا تھا۔ اب بتائیں جی، رشوت، دھاندلی، بےایمانی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ یہی چیزیں ہیں نا۔ دھاندلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف اس نے کیس کیا، عمران خان نے اس کو بلا کے کہا بیٹا ادھر آؤ، کی سیٹ چاہیے تینوں؟ اس نے کہا جی مجھے اٹارنی جنرل بنا دیں، تو وہ اٹارنی جنرل اس کو بنا دیا، فیڈرل کا اٹارنی جنرل، سرکاری وکیل بنا دیا۔ یہ سیاسی رشوت نہیں تو کیا ہے؟ عمران خان کدھر گئی تیری وہ باتیں؟ حد ہو گئی ہے، یقین کرو حد ہو گئی ہے۔ تو وہ ہوا کیا ہے کہ جب وہ کیس آج لگا تو وہ اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ میں یہ کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے، یہ ان کی چالاکیاں ہیں، بےایمانیاں ہیں اور ہماری نون لیگ کی سستیاں ہیں، جس کی وجہ سے اتنا اہم کیس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور افتخار چودھری بھی جو ہے نا وہ بھی چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اس نے بھی اس کی کیس کی پیروی نہیں کی اور بلیک میلنگ کر کے، رشوت دے کے تو جناب اس کو اٹارنی جنرل بنا دیا ہے، کمپلیننٹ کو جو کیس کرنے والا تھا، اور آج اس نے بیان دے دیا کہ میں اس کیس پہ زور نہیں دیتا۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ اب اس میں دیکھ لیں 4 سال کا ڈیلے عدالت کی طرف سے، اور پھر سرکاری اس کو وکیل بنا دیا عمران خان نے بنایا۔ بہت بڑا یہ بےایمانی والی یہ واقعہ ہے، بہت بڑی بےایمانی والا واقعہ۔ اور آج وہ کیس جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے تھے، 4 سال کے بعد لگا تھا، وہ کیس واپس ہونے کی وجہ سے خارج ہو گیا۔ یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔
اس کے اوپر آپ جو تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس کرنا چاہتے ہیں کریں. یہ اپڈیٹ تھی، آپ کو بتانی تھی. خدا حافظ.